خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے 4 باتوں کو کان کھول کے سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی، ماں باپ تجھے تھپڑ مارے خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گھور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ مکان میں جا تیری مرضی، دکان میں جا تیری مرضی، بازار میں جا تیری مرضی، سیدھا جا ننگا جا جیسے مرضی جا، لیکن خبردار ماں باپ کے سامنے اس وقت تک نہ جائیو جب تک تیرے اندر سے یہ 4 عادتیں ختم نہ ہو جائیں۔ کون سی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بات صرف سننے والی نہیں، دیکھنے والی ہے۔ فرمایا خبردار عبدالحنان کیوں نہ ہو جسے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، داعی اتحاد امت کہتی ہے، خطیب الازہر کہتی ہے، عبدالحنان کیوں نہ ہو۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوتے، تیری پگ اپنی جگہ، تیرا تقوی اپنی جگہ، تیرے نسبتیں، تیری نقشبندی قادری سلسلہ اپنی جگہ، سوروردی صابری شاذلی قلندری سلسلہ اپنی جگہ، خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے 4 باتوں کو کان کھول کے سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی، ماں باپ تجھے تھپڑ مارے خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گھور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، 10 سال تو میری اماں کو تقریباً 12 سال ہو گئے، ابا کو فوت ہوئے تقریباً 44 ہو گئے، باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، ماں باپ کے نخون کاٹنے کی، ماں باپ کو کھانا کھلانے کی سعادت بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی، قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا۔ اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا، دکان سنبھال کے رکھی، تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی، ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے، نہیں نہیں، میں نے اپنی اماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھی۔ جس مسلح پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا، جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی، جو لائلن کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی۔ مولانا آج عبدالحنان کو عزت کس وجہ سے ملی، آج آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں۔ شام کو جاتا ہوں، رات کو 2-2 4-4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آج بھی یہ عرض کروں گا، عالم اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ، خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو، ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میرے بچوں تم بھی یہ خیال کرنا، کوشش کیا کرو دن میں 1-2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو۔ کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے۔ نمازی اپنی جگہ، بے نمازی اپنی جگہ، دیندار اپنی جگہ، بے دین اپنی جگہ،
فرمایا اے میرا بندہ جب تیرے حق میں تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی غیرت کو حیا نے لگ جاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، جو مانگ رہے اس کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دو۔ دعا کرایا کرو ماں باپ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب یہ ٹھنڈی چھاں تمہیں کہیں لگتی نہیں، اے سی میں بھی ٹھنڈی چھاں نہیں لگتی، صبح کے وقت یہ ماں تجھے اچھی نہیں لگتی، دوپہر میں اس کی ٹھنڈی چھاں اچھی نہیں لگتی، مرنے کے بعد موٹر سائیکل کو اچھی لگی تجھے نہیں لگتی۔ کبھی کسی ماں کا جنازہ تم نے دیکھا ہوگا، اولاد کو بکھرتے دیکھا ہوگا، اولاد کو میرے عزیزو اللہ اکبر، اولاد کو بے یارو مددگار دیکھا ہوگا، میرے عزیزو سارے کہیں گے امی کہاں چلی گئی، امی تو نہ جاتی میں چلا جاتا، امی جی آئے مجھے چھوڑ کے چلی گیا، مجھے بیٹا کون کہے گا، اماں کہتی اپنی سنا رہے میری بھی تو سن کے چلا جا، اماں تو مردہ ہو گئی، تو مر گئی، اماں تو گنگی ہو گئی، اماں تو بول نہیں سکتی، بتا تو کیا سنائے گی، اماں کہتی بیٹی سنانے کا وقت نہیں دکھانے کا وقت ہے، میری چرپائی کے سرانے دیکھ لے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی عبارت یہ کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھے جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کانا پھسی کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہے میرا مکان بڑا چھوٹا ہے، تینوں پتہ ہے میرے 2 ہی کمرے ہیں، تجھے پتہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجھے پتہ ہے میں بچوں کی ڈیوٹیاں نبھاؤں، تو میرے سے زیادہ کماتا ہے، تو زیادہ حقدار ہے ماں باپ کو لے جانے کا، یہ ایٹمی میزائل ہے، ڈرون حملہ ہے، ایسا حملہ فلسطین پر نہیں ہوتا اسرائیل کا جیسا اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر سے سنتے چپ، کبھی بہنوں کے گھر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میرے عزیزوں پھر رہی ہے، پھر میرے عزیزوں جب جنازہ اٹھتا ہے تو قرآن خوانیاں کرا، کل خوانیاں کرا، تو تیجے ساتھے کرا، تو احسال ثواب کرا، تو پنکھے لگوا، تو بجلی کے میٹر کے بجلی کی بل ادا کرا، وہ تو ایک ہی جملہ کہہ کے چلی گئی، کہتی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، اب تیری مرضی سنگ مرمر بنا، ماربل بنا، بیٹے اللہ اکبر، آج تجھے قبر پہ مٹی نظر آتی ہے، اس وقت ماں کے کپڑوں پہ گندگی کا داغ ہی نظر نہیں آتا تھا، اب تو قبر ماربل کی بنا دے، اس سے میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بابو جی ان چھوٹوں کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ، اگر یہ تمہاری صحبت سے نفرت کر کے کسی اور کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا، پھر فالج تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، ہارٹ بیٹ دل کی دوڑتی آئے گی، بلڈ پریشر تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، گردوں کی خرابی دوڑتی آئے گی، شوگر تمہارے گھر میں دوڑتی آئے گی، میرے عزیزو جسموں کا درد تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، ہنسنا چاہو گے ہنس نہیں سکو گے، اچھی بات سننا چاہو گے سن نہیں سکو گے، خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، نتیجہ یہی نتیجہ کہ تم نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا، صبح 7 بجے دکانوں پہ جاتے ہو، رات کو 12 بجے دکان پر آتے ہو، تمہاری دکان اٹک کے کونے کونے میں مشہور ہے، لیکن اولاد کا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ خاندان کے اندر سگی خالہ بھی سے رشتہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اگر کالجوں کی تربیت سے، اگر میرے عزیزوں اسکول کے ماحولوں سے، اگر پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکولوں سے کے ماحولوں سے اگر اولاد کا کردار سنورتا تو رب اکبر کی قسم ہے کوئی باپ میرے عزیزوں خندم کی گولیاں نہ کھاتا، کوئی خودکشی نہ کرتا۔ او میرے پیارو اللہ اکبر، علم تو مدرسوں سے ملے گا، علم تو اسکول کالج سے ملے گا، کردار اولاد کو ماں باپ کی گود اور تربیت سے ملے گا۔ بہنیں تربیت کیا کرتی تھی، بہنیں تربیت کیا کرتی تھی، ہر ادا میں بسم اللہ شامل ہوا کرتا تھا، ہر لوریوں میں اللہ کا نام آیا کرتا تھا، میرے عزیزوں کردار ماں بنایا کرتی تھی، جب بھی نگاہ پڑا کرتی تھی بچے کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہا کرتی تھی، پیمپر بدلتے ماشاءاللہ، لنگوٹ بدلتے کہا کرتی تھی، بسم اللہ کہہ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، کانوں میں تیل ٹپکانے سے پہلے 2 دفعہ ماتھا چوما کرتی تھی، سرما لگانے سے پہلے اللہ اللہ کہا کرتی تھی، اس کے سینے پر گانے کا بلڈوزر نہیں گرتا تھا، ہاتھ کی تھاپیاں قرآن کی لوریاں اللہ اللہ کر کے
जाया करती थी। फिर सोने वाला माँ की गोद में दूध पीने वाला कभी अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बनता था, कभी मौलाना गुलामुल्लाह खां बनता था, कभी अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी बनता था, कभी यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह बनता था, कभी अमीर अजीमत हक नवाज बनता था, कभी साहबा पर फिदा होने वाला आजम तारिक बनता था। हाय माँ की गोदों को नजर लग गई, रब अकबर की कसम है, ओ जाओ 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 माँ की गोदों की नजर उतारो, रब अकबर की कसम इन्होंने कुरान वाले पैदा करना छोड़ दिए, गाने वाले पैदा करना शुरू कर दिए। रब अकबर की कसम नजर तवीज अपनी घर के लिए ना ले, बल्कि अपनी जिंदगी के किरदार के लिए ले। पता नहीं कौन बदनीयत आया तेरी जिंदगी के किरदार को नजर लगा के चला गया। चार बच्चे एक बाप को पानी नहीं पिला सकते, वो बाप के जनाजे को कंधा दे के कुरान कैसे पढ़ के सुनाएंगे। कश्ती के साथ मल्लाह ना हो मेरे अजीजों, कश्ती के डूबने का, पानी के मौजों के हवाले होने का खतरा होता है। जब से तुम्हारे अलग-अलग रूम बन गए, बेटियों के कमरे अलग, बेटों के कमरे अलग, अम्मा अलग पड़ी, अब्बा अलग पड़ा है, अल्लाह ने दिलों के अंदर फाड़ पैदा कर दिया। कहाँ चला गया वो? एक कमरे में चार चरपाइयां होती थी, बाप करवट बदलता औलाद को देख के दुआएं देता था, माँ की रात को आंख खुला करती थी, रब अकबर की कसम है प्यास लगा करती पानी बाद में पिया करती थी, पहले अपने बच्चों को सोता देख कर दामन उठा उठा के रो रो के दुआ किया करती थी। इतनी हविस माल की आ गई, इतनी हविस पैसे की आ गई। मर्द तो काम पर था, औरतों ने भी मर्दों से पहले घर से निकलना शुरू कर दिया। ये बच्चे तुमने किन के हवाले किए? अल्लाह अकबर। जो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अगर अगले घर से 5500 रुपया तनख्वाह मिले, तुम्हारे घर के 5000 की तनख्वाह पर लानत मार के चली जाएंगी, लानत भेजे के चली जाएंगी। ये तुम्हारे बच्चे की तरबियत करेगी, जो तुम्हारे बच्चे की प्लेट में से खा जाएगी, जो तुम्हारे बच्चे के कपड़े चोरी कर जाएगी। मैं सब मुलाजमों की बात नहीं करता, रब अकबर की कसम है अल्लाह अकबर, तुम्हारा बच्चा रोएगा, इसके चुप कराने का अंदाज कुछ होगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, कपड़ों की मशीन नौकरानियों के हवाले कर दो, फर्श पोछा नौकरानियों के हवाले कर दो, बाथरूम ड्राइंग रूम मेरे अजीजों नौकरानियों के हवाले कर दो, स्त्री नौकरानियों के हवाले कर दो, झाड़ पूछ एक नौकरानियों के हवाले करो, लेकिन किचन नौकरानियों के हवाले ना करो। खुदारा मर्द को खुद खाना पका के खिलाओ और अपने बच्चों को खुद खिलाओ। जब तुम्हारे बच्चे खाना खावे, स्कूल के अंदर उस्ताद किताबें पढ़ाएगा, घर के अंदर बाप बच्चा बेटे को खाना खिलाएगा। नहीं बेटे लुकमा छोटा ले, नहीं बेटे चबा चबा के खाओ, नहीं बेटे पानी पी ले, बेटे बस कर, लगता है तेरे साथ शैतान शामिल है, लगता तूने खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ऐ मेरे बेटे सब कुछ खा ला, लेकिन तरीके सलीके से खा, बर्तन ऐसे साफ करना है, खाना ऐसे साफ करना है। रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने इल्म को इदारों में रखा, लेकिन किरदार को अल्लाह ने माँ बाप की छांव में रखा हुआ है। माजरत, जो आपने घर में वाईफाई लगाई है, अगर वो वाईफाई आपको सारी दुनिया का गंद एक फूलों के गुलदस्ते में डाल के पेश कर रही है, तो इस खुशबू से आपके बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं, आपकी बेटी भी मुतासिर हो रही है, आपकी बीवी भी मुतासिर हो रही है। एक तरफ दर्स कुरान आएगा, नीचे दर्स हदीस आएगा, इन दोनों के दरमियान मेरा जीदो फाशी उड़ियानी आ जाएगी। माजरत के साथ, जो ये आप पसंदीदा खेल देख रहे हो, वो तो आपकी कवारी बेटी भी देख रही है। आपको तो हलाल लज्जत पूरी करने के लिए आपको अल्लाह ने हक ज़ौजियत में जोड़ दिया। बेटी कहाँ दीवार में सर मारेगी, बेटा कहाँ दीवार में सर मारेगा। खुदारा वो घर जमीन से उठ गए जिन घर में रात को इशा की नमाज के बाद दुरूद शरीफ का खत्म हुआ करता था, वो घर कहाँ चले गए। बच्चे जब माँ बाप को सूरह मुल्क सुनाया करते थे, वो कहाँ चले गए जब तेरे मेरे घर से नातों की आवाज आया करती थी। वो कहाँ चले गए जब तेरे मेरे घर के अंदर मसनूई स्पीकर बनाकर बच्चे कुरान की तिलावत किया करते थे। जब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता नजरों से चली गई, अल्लाह अकबर, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप का बिस्तर बिछाया करती थी, इतना प्यार आता, बाप माँ बच्चियों के हाथ चूम लिया करते थे। कहाँ चले गए वो? एक टाफी को दांतों में तोड़कर 4 भाइयों में तकसीम किया जाता था। कहाँ चले गए वो? एक आलू को 4 टुकड़े करके सारी बहनों को खिलाया जाता था। कहाँ चला गया वो? एक रोटी में से 4 टुकड़े करके सबको बांटा जाता था। अल्लाह अकबर, कहाँ चले गए वो राज कि अपने हिस्से की रोटियां बहनों के मुंह
منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. کہاں چلا گیا وہ پیار؟ بھائی کے اترے ہوئے کپڑے بھائی پہن لیا کرتا تھا. پھر جب گھروں کی منظر دیکھا, ایک بھائی دوسرے سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتا, ایک بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا, بہنوں کی جہیز کے لیے بھائی نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر یہ سارے رونا والا منظر دیکھ کر, یہ تباہی والا منظر دیکھ کر, پھر لوگوں مجھے اس مجمع میں کہنا پڑا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بجھ گئے سارے چراغ. پڑوسیوں کا خیال تو دور کی بات ہے, کوئی اپنے کے درد کو بٹانے والا. بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے. میرے عزیزو, دوسرا بھائی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دینے کو بھی تیار, زکوٰۃ تو لگ دی کوئی نہیں, میرے عزیزو عطیات کے پیسوں میں بھی دوسرا بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اگر ایک بھائی پر زوال آیا, لوگ کہیں گے یار ویک تیرا سگا بھائی ہے, کہنا ذرا ہون دے ذرا انہوں براد احساس ہون دے. جب پیسے کا معیار بھائیوں کا احساس دلوانے لگ جائے تو سمجھ لو محبتوں کے جنازے نکل گئے, نفرتوں کا گلشن آباد ہو گیا ہے. او لوگو, بہنیں دروازوں سے روتی ہوئی چلی جائیں, سن لو میرے بھائیوں, سن لو میرے بھائیوں. مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, سیپریٹ کمرہ ہے. مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, اے سی لگا ہوا ہے. مولوی صاحب آپ قدم رکھیں گے بھاگ لگ جائیں گے. عبدالحنان جا کے بیٹھ گئے, دودھ آ گیا. حضرت شوگر تو نہیں ہے, آپ کو بغیر شوگر کے دیں, شہد ڈال دیں. میں نے شیشی پکڑی, میں نے کہا میاں تیرے پاس شہد کہاں سے آیا؟ اٹک سے. کہنے لگا نہیں ماشاءاللہ میرے پاس زرعی زمین ہے. اللہ اکبر, وہاں 2-4 درختوں پر مکھی ہوئی ہے, بڑا شہد ہے, 8-10 بوتلیں آ جاتی ہیں. آپ جیسوں کو تحفہ دیتے ہیں, آپ کھاتے ہو, ہمیں سکون مل جاتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہو, تقریریں کرتے ہو, سکون مل جاتا ہے. بابو عبدالحنان کوشش کرنا, اللہ اکبر, یہ شہد اپنے حلق کے اندر نہ اتار لینا ورنہ تیرے اندر کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا. پہلے پوچھ میاں بہنیں ہیں کہاں ہیں, پھوپیاں ہیں کہاں ہیں, تیرے ابا نے تیری بہنوں کو حصہ دیا تھا کہ نہیں؟ کیا وہ یہ شہد ان کے حصے کا تھا کہ نہیں؟ بتا شادی بہن کی کب ہوئی؟ بہن کی شادی 2006 میں ہوئی, یہ 2024 چل رہا ہے, ابا زندہ ہے؟ کہنا جی وہ تو 4 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, 2024 چل رہا ہے, 6 میں بہن کی شادی ہوئی, 18 سال ہو گئے, زمین کا ٹھیکہ آتا ہے, بہن کو حصہ دیا؟ کہ نہیں, اللہ اکبر, ابھی تو بہن کو حصہ دوں گا. سن لو, میں مفتی کوئی نہیں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں, بہن کا حصہ کھیت میں شامل ہو, اس کھیت کے درخت پہ مکھی آ کے بیٹھے اور وہ مکھی شہد بنائے, وہ شہد بہن کے منہ میں نہیں جاتا, عبدالحنان کھائے گا, حرام ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اپنی مسجد کے استاد کو بعد میں دینا, مولوی صاحب کو بعد میں دینا, عبدالحنان کو دودھ میں ڈال کے بعد میں دینا, پہلے بہن کے دروازے پر پہنچا کے آ. 20 سال کے بعد بہن کو حصہ دیا, جو 20 سال تک گھر میں زمین کا ٹھیکہ آتا رہا, دکانوں کا کرایہ آتا رہا, جب تک اس میں سے حصہ نہیں دے گا, اللہ کی قسم دینے والے تیری جان نہیں چھوٹے گی. ایسی مسئلہ. باپ ہمارے جاتے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ حصہ بانٹیں, قرآن خوانیاں کریں. آؤ قرآن خوانی سے زیادہ, آؤ مسجدوں کے اندر پیسہ دینے سے زیادہ, مدرسوں کے اندر پیسہ دینے, بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دینے سے زیادہ, آؤ میں باپ کو زیادہ ثواب پہنچانے والی, زیادہ سکون پہنچانے والی تمہیں ترتیب نہ بتلاؤں. سب سے پہلے میرے عزیزو, ابا جان پاکستان میں پیدا نہیں, ہندوستان میں پیدا ہوئے, پاکستان میں آ کے فوت ہوئے, 70 سال مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے, 10 سال بستر پہ لگے رہے, نماز نہ پڑھ سکے, آخری 2 سال تو نماز کا ہوش نہیں رہا. اگر باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو ہر نماز کا فدیہ باپ کی جائیداد میں سے دینا پڑے گا. جتنے رمضان کے روزے چھوڑ کے گیا فدیہ دینا پڑے گا. اس کے بعد ماں کا حق مہر اگر 500 روپے بھی تھا, 32 روپے بھی تھے, دینا پڑیں گے. اس کے بعد ابا جان کے اوپر جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ اسی جائیداد میں سے دینا پڑے گا. پھر جو پیسہ بچا شریعت کے مطابق, وراثت کے حقوق کے مطابق بہن بھائیوں ماں میں تقسیم کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد تیری مرضی, تو سارا لٹا دے, 1 روپے لٹا دے, رب اکبر کی قسم ہے, جا 20 قرآن پڑھ کے جا. ابا کو باپ کو قبر میں اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا وارثوں کو حق ادا کرنے سے خدا کی قسم اگلے جہان میں تیرے ابا کو سکون مل جائے گا. یہ بھی تو سیرت ہے. خدا کے واسطے علماء اکرام سے عرض کروں گا,
4 جمعوں میں سے 1 جمعہ وراثت پہ بیان فرمایا کریں. بیٹیوں کا کتنا حق ہے، ماں کو کتنا حق ہے. یہ انڈیا کے ایک مولانا صاحب، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا، سارے چگھاڑ رہے تھے، ابا مر گیا، یتیم ہو گئے، گھر والی کہہ رہی تھی بیوہ ہو گئی بیوہ ہو گئی. اس مرد کلندر نے سب سے پہلے گھر کی بتیاں بجھا دی، پنکھا بند کر دیا، واٹر پمپ میں پانی والی موٹر بند کر دی. سارے محلے والے کہنے لگے ابا جان کی وفات کا اس مولوی صاحب کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا. فرمائیں اللہ کی قسم کوئی میرے پر اثر نہیں ہوا، میں نے اپنے باپ کی قبر کو ہلکا کرنے کے لیے کام کیا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، جب تک ابا زندہ تھا یہ سارا مکان جہان ابا کی ملکیت تھی. ابا جان فوت ہو گئے، اب ابا جان جب زندہ تھے تو ابا جان اپنے خرچے میں سے بجلی کا بل ادا کرتے تھے، ہم بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اب ابا جان مر گئے، اب اس میں سے 1 روپیہ بھی باپ کا نہیں رہا، سارا بہن بھائیوں کا ملکیت ہو گیا. اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہم نے وراثت تقسیم کوئی نہیں، ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، ہم نے ابھی تک کسی ایک دوسرے سے اجازت نہیں لی. 3-4 دن پنکھے چلیں گے، 3-4 دن بجلی چلے گی، موٹریں چلیں گی، گھر کی کندوں میں سے روغ آٹا بنا آٹے کی روٹیاں کھائیں گے. اتنا بڑا وصیب آئے گا. اب یہ اکیلا ابے کا نہیں رہا، اکیلا اماں کا نہیں رہا، سارے بہن بھائیوں کا ہو گیا. جب تک سارے مشترکہ ان 4 دن کی بجلی کے بل کی اجازت نہیں دو گے، 4 دن کے مہمانوں کے کھانے کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے، رب اکبر کی قسم گھر کے اندر ایک بلب بھی نہیں جلے گا. کیونکہ اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہی، اب اولاد کے حصے کے اندر آ گیا. سارا گھرانہ رو رو کے بیٹے کے ماتھے پر بوسے دے رہا تھا اور کہتا تھا قرآن کل پڑھیں گے، بخشش کی دعا پرسوں کریں گے. پتہ نہیں ابے کا اتنی دیر میں کیا حال ہوگا، لیکن اس وقت جو تو نے انصاف کا ترازو قائم کیا، ہمیں امید ہے ہمارا باپ قبر میں نہیں لیٹا بلکہ جنت کے بالا خانوں میں لیٹا ہوا ہے. خدا کے واسطے میرے عزیزو، حقدار کا حق ادا کرو، اللہ کے واسطے حقدار کا حق ادا کرو. الصلاۃ آخری وقت کے الفاظ ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او لوگو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں سے بہتر سلوک کرنا. تمہارے ماتحتوں میں تمہارے بچے آ گئے، تمہارے ماتحتوں میں تمہاری بیوی آ گئی. بتاؤ ملازموں کو تم بہتر سلوک کر رہے ہو، ملازموں کو تو برتن میں جو گھر سے ٹفن میں کھانا آیا ملازموں کو تو ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہو. کبھی کیا یا اللہ ظرفی اپنی بیوی کے ساتھ دکھائی ہے؟ اگر بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ گے تو ماں میرے عزیز لاہور پڑے گی، ابا جان استغفار پڑے گا، بھائی بہن کہیں گے ہماری بھائی پہ کسی نے تعویذ کرا دیے. رب اکبر کی قسم ہے یہ تعویذ نہیں بلکہ سونے سرکار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اماں میری فرماتی ہیں جن کا نام صدیقہ عائشہ صدیقہ، نبی کی اندلیپا عفیفہ منزہ طاہرہ. اماں فرماتی ہے جو حالت ناپاکی میں وہ کرتی تھی، اللہ کے نبی نے میرے سے کبھی کراہت نہ فرمائی، اللہ کے نبی نے میرے سے کبھی گھن نہ فرمایا. اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا کرتے، اللہ کے نبی مجھے اپنے بستر پہ بٹھا کے کھلایا کرتے، اللہ کے نبی جس برتن میں میں پانی پیتی اسی پانی سے پانی پیا کرتے. او لوگو رب اکبر کی قسم ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا نبی مسجد بنانے کا طریقہ نہیں بتلا کے گیا بلکہ گھر بسانے کا طریقہ بتلا کے گیا ہے. ٹائم ہے تو سنا دوں تھوڑا سور ہے، تھکے تو میرے سے میں ساری ہیں. 5-7 منٹ اور سن لو. آؤ قرآن پاک پڑھیں، آؤ قرآن کی باتیں کریں. اگر آپ میرے سمیت میں بھی محتاج ہوں، اگر عمل کریں گے تو قرآن کی باتیں کریں. کرو گے عمل بھائی سارے؟ کہو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اب سنو 18ویں پارے میں میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. او لوگو، او ایمان والو، تم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے الفاظوں کی عکاسی بتا رہی کہ آپ ایمان والے، آپ مسلمان ہیں. قرآن میرے عزیزوں غیروں سے تو بات ہی نہیں کرتا، کافروں مشرکوں تو کو دلکارتا ہے، لیکن ایمان والوں کو پیار سے بات کرتا ہے. او لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو. اب تم سارے جاؤ گے اپنے گھروں میں جاؤ گے، خبردار بے دھڑک نہ گھس جانا، خبردار دوڑتے نہ گھس جانا، بلکہ دروازے پر اپنی شناخت کروانا، اپنی آواز سے، اپنی نگاہ سے، اپنے اشاروں سے، اپنی گفتگو سے کھنگورا مارنا.
تاکہ تمہارے کھنگورے سے سمجھ جائے بیٹی باپ آ رہا ہے, بیوی سمجھے غیرت والا شوہر آ رہا ہے, ماں سمجھے میرا حیا والا پتر آ رہا ہے, بہن سمجھے میرا عزتوں والا بھائی آ رہا ہے. کھنگورا مارنا یا لاٹھی تمہارے پاس ہو دروازے پہ مار دینا, یا کسی گھر کے چھوٹے بچے کا نام لے دینا محمد انس محمد انس, تاکہ اندر والی سمجھے غیرت والا باپ آ گیا. گھر کے اندر آزادی کا ماحول ہے, سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہوگا, کھلے گلے ہوں گے, چوڑے گلے کھلے ہوں گے, اندر باہر میرے عزیزو ظاہر ہو رہا ہوگا. تمہاری للکار سے, تمہارے لاک سے, تمہاری گھنٹی سے اللہ غیرت والوں کو غیرت والا خطاب کر رہا ہے. فرمایا جب اپنے گھر میں جاؤ, جانے سے پہلے اندر آواز دے کے جایا کرو, تاکہ غیرت والی تمہاری بیٹیاں اپنے سینے کو ڈھانک لیں, تمہاری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں. یہ نہ ہو باپ کی نگاہ بیٹیوں کے سروں پہ پڑ گئی, سینے پہ پڑ گئی, تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ٹروزر, یہ چڈے, یہ کچھے حرام ہے, اللہ کی قسم حرام ہے. چل تیری بہن کے سامنے معاف کریے میرے بھائی, مجھے معاف کریو, میں پھر معاف. اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سا نکر پہن کے کھڑا ہو جائے, تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے, ننگا ہو کے آئے, او میرے لاڈلو, عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے, پردہ ہے, کھلا نہیں رکھ سکتی. لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر, گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ سطر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا. ننگا تھوڑا سا کرو گے, ناف دکھاؤ گے, گوڈے دکھاؤ گے, غیروں کے لیے حرام ہے, اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میرے عزیزو گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی, 4 غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے, ٹانگیں پسار کے پڑا ہوا ہے, کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے. اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے, بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے. خدا را, اور رات کو سونے والوں کم سے کم بنیان پہن کے سویا کرو, اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو, مرد بھی عورتیں بھی, کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے. یہ سیرت ہے. اگر میرے عزیزوں گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا, اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے. حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا, دروازے کے کواڑ بند ہے. پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. حیا والے نبی نے حیا دکھائی, یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا, دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا. آپ نے کان لگایا, اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. آپ اندر نہ گئے, جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں. آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا, اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا, پانی منگوا کر گارا بنایا, پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی. پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا ایسا بے شک تو مومنوں کی ماں ہے, لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. مولوی صاحب ہم نے پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے, نہ کراؤ. تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے. اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں, سارے بایزید کی اولاد ہیں. پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ ہو میرے بھائیوں, میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں. او مجھے فتویٰ نہ دینا, یہ میلاد نہیں, یہ میلاد کے نام پر فساد ہے. او میرے عزیزو, ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوڑ دی, وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے. خدا را ان کو تم اولاد سنبھالو. میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے. مول صاحب غلط ہے اتنی بے حیائی. جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے,
وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی. ہم کوئی اندھے؟ ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں. کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں، کیا کیا کریں. لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں. فون ہاتھ میں رکھے خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر آتا نظر آتا ہے. او میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا، میں اپنی ان بولوں کا قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں. جو پیسے ملیں گے میرے مقدر کے، خالی میں چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں، لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. میں اپنا کرایہ اپنی تھکان لے کے جاؤں گا. لیکن میرے عزیزوں، میں تمہارے سے دو نمبری بات نہیں کرنے آیا، کیونکہ اگر تم نے قبروں میں جانا ہے تو میں نے بھی قبروں میں جانا ہے. کیا پتہ تمہاری قبر تمہارے گھر کے پڑوس میں بنے. ہم تو دن رات رہتے ہیں، پتہ نہیں جسم بھی لوگوں کو شناختوں کے نہ ہو. کوئی گاڑی کوئی چکر مار کے چلی جائے، پتہ نہیں آندھیوں میں پڑے ہوں، پتہ نہیں کھائیوں کے اندر پڑے ہوں. لیکن اللہ سے دعا کی، اللہ زندگی اسلام پر دینا، خاتمہ ایمان پر دینا، شہادت کی موت دینا، محمد کے شہر میں روزے کے سائے میں قبر دے دینا. ہم نے نہ مکان مانگا، نہ گھڑی مانگی، نہ دکان مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگا. او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، آپ بھی اللہ سے ایک دعا لازمی کیا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ساری زندگی اذانیں سنائی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی ختم نبوت اور صحابہ کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں. اللہ موت کے وقت بے ایمانی کی موت نہ مارنا، اللہ موت کے وقت کلمہ نہ چھین لینا. زندگی کے سارے سال مسجدوں میں بلایا، اللہ موت کے وقت بستر پہ نہ ڈال دینا. آخری وقت کی اذان بھی سنا دینا اور آخری وقت کی نماز بھی پڑھوا دینا. اللہ فرشتے سے کہنا اتنا انتظار نہ کر کہ مجھے سجدے سے اٹھا کے گھر لے جاوے، اگر موت آنی ہے تو سجدے میں دے دینا. قیامت کے دل پوچھے، او عبدالحلال کیا کرتا آیا تھا؟ اللہ اکبر. میں کو اللہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا آیا تھا. رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ کو رونا بڑا پسند ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی مالی جانی باتیں کس کے لیے؟ بولو تو سے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب نمازوں میں اللہ کو دینے آتے ہو. فجر کی نماز میں نمازی دینے آیا، ظہر عصر مغربی شام میں اللہ کو دینے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجر سے پہلے ایک تہجد کی نماز ہے. یہ ایک نماز اتنی لاڈلی ہے، 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے آتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، کوشش کیا کرو ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا، پانی دو، 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا دیا کرو. ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کو دے دو. صرف زیادہ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ. اٹھے استنجے میں گئے خانے میں 2 منٹ، 1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے. میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز. جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ، تمہارے بال یہاں ٹکرائے، تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہو اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو، اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر، سر کو جھکا کر، اپنی پگڑی، اپنی ایم پی اے، اپنا ایم این اے، میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا. فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں، اللہ دو بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا. اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے. او لوگو، کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی، سید کہلواؤ تمہاری مرضی، قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی، ملک کمال پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی، لیکن ایک لقب اللہ نے دیا. اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے بندے، امیر بعد میں تم فقیر ہو، وزیر بعد میں تم فقیر ہو. میرے دربار میں امیری نہ لانا، میرے دربار میں پیسہ نہ لانا، میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا. دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے، لوگو اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے. میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے، مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہے. اے معاذ اللہ کی قسم، اے معاذ اللہ کی قسم، مجھے تیرے سے محبت ہے. یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ
اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہائے اس امت کا زیور دعا تھا، اس امت کا زیور عاجز تھا، اس امت کا زیور میرے عزیزوں انکساری تھا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو برتن نل کے نیچے آوے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا، نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا، اکڑ خانیاں ختم کر دو، جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے، نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے۔ او لوگو سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلم کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ، امت کے امتیوں، ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ، جن گلیوں سے تم دکانوں پر، جن گلیوں سے تم بازاروں میں، جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو، ان گلیوں کی دیواروں کو، ان درختوں کے پتوں کو، ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو، جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے عوال پٹھان جا رہا یا در و دیوار رو رو کے کہے او ظالمو عوال پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ بولا نا جنازہ تیار، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، جنازہ تیار ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا، ادھے بندے چلے گئے، ادھے قبرستان چلے گئے، یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا، یہ سفید رنگ کا کفن زمزم میں دھلا ہوا، کافور کی دھونیاں مشک کی دھونی دی ہوئی، مدینے کے عطر کے چھڑکاؤ ہوئے اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا، چادر کلمے والی یا حی یا قیوم یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد لکھا، ایمان مجمل ایمان مفصل، 6 کلمے چاروں کل، آیت کریمہ، حسبنا اللہ، عہد نام، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا۔ جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا، قبرستوں نے کہا اوے بے شرمو، اوے بے غیرتو، او بے حیاؤ، تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے، تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے، مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم عبدالحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا واہ عبدالحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا، تو بھی کہہ رہے ذرا آرام آرام سے اتارو۔ میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں، جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو، جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو، جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا، یہ بے حیائی کی بات نہیں، میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا، یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے۔ دو علماء اکرام فتویٰ سمجھاؤ، علماء اکرام فتویٰ مسئلہ، بیٹا جوان ہو اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے، ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی، بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے، اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا، دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بھتیجا لے کے آ رہا ہے، بچیزت اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔
بتاؤ جو کیمرے کی آنکھ سے بیٹی کی میرے عزیز و دلہن بنی مووی بنا رہا ہے، وہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کا بیٹا آیا، پوتا آیا، وہ بھی تو اسی گلیوں کی پیداوار ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، جب مووی کی آنکھ کے آگے یوں کر کے آپ ہی ہاتھ ہی نیچے کر لیں، آپ ہی ہاتھ آپ ہی یوں ہو جائے، آپ ہی یوں ہو جائے، رب اکبر کی قسم ہے، پھر وہ گندگی کا ڈبہ جا رہا ہے میرے عزیز و غیرت والی ڈولی کے اندر تیری غیرت والی عزت کا جنازہ جا رہا ہے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح افضل عبادت ہے۔ میری تقریر میں لوگوں ہنسنا منع ہے، رونا جائز ہے۔ نکاح عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اور عبادتوں کو اکٹھا کرنے کا مجموعہ ہے۔ نکاح عبادت ہے۔ بتاؤ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، نکاح عبادت ہے۔ عبادت گھر میں نہیں مسجد میں ہوتی ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو، اور افضل ترین عبادت ہے۔ جمعے کے دن افضل عبادت جمعہ ہے، تمام نماز تمام ایام کا سردار ہے۔ افضل عبادت جمعے کے دن نکاح ہو، پھر تمام عبادتوں کے مجموعے ہونے کا، تمام عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا۔ نکاح ہوگا بے حیائی سے بچے گا، نکاح ہوگا دائیں بائیں پڑوس پر نگاہ ڈالنے سے بچے گا، نکاح ہوگا حرام سے بچے گا، نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا، وضو کے ماحول میں ہوگا، فرشتوں کے ماحول میں ہوگا، جمعے کے خطبے کے اندر نکاح ہوگا۔ نکاح ہوگا لوگ مبارک مبارک کہیں گے، لوگ سبحان اللہ کہیں گے، لوگ الحمدللہ کہیں گے، لوگ ماشاء اللہ کہیں گے۔ فرشتوں کے ساتھ جب آمین اوپر جائے گی، رب اکبر کی قسم ہے اس نگاہ کے جوڑے پہ رب کا فضل آئے گا، محمد عربی کی دعائیں آئیں گی۔ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے علاقے ہمارے ماحول کنجسٹڈ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، اس لیے 400-500 آدمیوں کو کہاں بٹھائیں؟ ولیمہ میرے لاڈلو تم بے شک شادی حالوں میں کرو، نکاح برات تم شادی حالوں میں بٹھاؤ، لیکن بیٹی کو شادی حال میں سے نہیں، گھر کے دروازے سے رخصت کرو، گھر کے دروازے سے رخصت کرو، گھر کے دروازے سے رخصت کرو۔ جب بیٹی گھر کے دروازے سے رخصت ہوگی، مرد عورتیں دعا دے یا نہ دے، یا در و دیوار دعائیں دیں گے۔ اس نے 19-20 سال اپنے گھر میں گزارے، اعتکاف بھی اس نے کیا ہوگا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوگی، اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہوگی، تسبیح لے کے یہ تاک راتوں میں جاگی بھی ہوگی، یہ لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا، یہ شب برات میں اس نے نفل پڑھے ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں، بدنگاہوں کی نگاہوں سے بچنا، گھروں کی دیواروں کی دعائیں لینا۔ جب بچی دروازے کی چوکٹ پار جا کر کے جاتی ہے تو 19 سال کی باتوں کا فیض بھی اس کے ساتھ ڈولی میں جاتا ہے۔ جب شادی ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے، جب شادی حال سے رخصت ہوتی ہے تو 400 آدمیوں کی بدنگاہی کا نحوست میرے عزیزوں ساتھ جاتی ہے۔ بتاؤ اس گود میں اللہ کے ولی آئیں گے؟ بیٹی کو گو میری بچی تو 1 لاکھ کا شرارہ پہن 6 لاکھ کا پہناؤں گا، لیکن اس شرارے میں تیرے بازو نظر نہیں آنے چاہیے، تیرا کھلا گلا نہیں نظر آنا چاہیے۔ تیرے باپ نے یہ چٹے بال بڑی مشکل سے بچائے ہیں۔ تیرا باپ مسجد کی انتظامیہ میں، پرے پنچایتوں میں بینک والے کیا کرتے تھے؟ حاجی صاحب کہہ دے تھے چک دی لوڑ کوئی نہیں، اے میری بچی خبردار اپنے جسم پر کسی بے نگاہی کی نگاہ ڈلوا کر میری غیرت کا جنازہ نہ نکالنا۔ اپنے بچوں کی بابو منتیں کرو، اپنے بچوں کی منتیں کرو۔ او بیٹے، ساری زندگی تبلیغ کی پرچی پر تیرے باپ کا نام رہا، مرکزوں میں تیرے باپ کا نام رہا، مسجدوں میں تیرے باپ کا نام رہا، جب علاقے میں جلسہ ہوتا تیرے باپ کی صدارت ہوتی تھی۔ اے بیٹے، کوئی ایسا کام نہ کروائیو تیرے باپ کا نام عدالتوں میں پکارا جائے، تیرے باپ کا نام تھانوں میں پکارا جائے۔ جو ابا مسجدوں میں اچھا لگتا تھا، عمر حج کرتا اچھا لگتا تھا، وہ تھانوں کے دروازے پہ بیٹھے اچھا لگے گا۔ اللہ اکبر میرے چاند میرے او لاڈلو، جب بچے کرتوت ماں باپ کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، پتہ نہیں گھر کی غیرت بچتی ہے نہیں بچتی، باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے۔ کوشش کر لو میرے لاڈلو، مکان کی تقسیم پر، جائیداد کی تقسیم پر بٹوارہ گھر میں کر لینا، اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا، 4 مرلوں کی خاطر 1 قلعے کی خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں نہ بلوانا۔ اچھا لگے گا جب باپ کو کہے گے فلاں فلاں حاضر ہو، جب بہنوں کو کہے گے اچھی بول، جج صاحب نو سنا، وکیل کہے گا اچھا بول، اچھے منہ چک کے بول۔ غیرت کہاں رہی؟ تیرے پاس مکان کے 4 مرلے رہے، غیرت تو میرے عزیز و عدالت کے کٹہرے بھی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ یہ دین ہے۔
पिछला जुलाई मुहर्रम उल हराम मेरे अजीजों, मुहर्रम उल हराम जुलाई में था और मैं साउथ अफ्रीका के अंदर था। अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम उल हराम को मुझे साउथ अफ्रीका के लोग वो मेरे अजीजों समंदर पे ले गए। इतनी फाशी और यानी थी, मैंने कहा यार तुम तो आज कह रहे हो आपके हजरत आपके जोहान्सबर्ग के अंदर 3 बयान है और आप मुझे कहाँ ला के बिठा रहे हो। कहा मौला यही तो आपको दिखाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, मैं ये टोपी पहन के सफेद जोड़े में व्हील चेयर पे था और मेरे सामने अल्लाह का शुक्र है अपने ईमान में रत्ती बराबर कमी नहीं आई, बेहयाई ने कभी झांक के नहीं देखा। अल्लाह का एहसान है। औरतों में बेटियों में लोग बिठा देते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर अपनी इतनी बेटी की गैरत नजर नहीं आती जितनी पराये की बेटी पे गैरत का ध्यान जाता है। मैंने कहा यार ये नंगी औरतें कच्छे पहन रखे, तुमने यहाँ सुनते मेरे से करबला का वाक़या और यहाँ बिठा दिया। कहा मौला 1 मिनट ठहरो। एक बंदा गया और उनमें एक जाकर उनकी जुबान के अंदर मेरी तरफ मुतवज्जे करा के आया कि ये पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुसलमानों का अल्लाह का वली आया। मौला अल्लाह की कसम 1 मिनट की देर थी, औरतों ने यूं करके छतरियों के बटन दबाए और खुद छतरियों के अंदर नंगी औरतें छुप गई। एक औरत ने तो मिट्टी के अंदर अपना सर दे लिया। कोई औरत यूं करके अपने ऊपर तौलिया डाल रही थी और कहती थी हमारे सर पे हाथ फेर दे। मैंने कहा जिस नबी का कलमा पढ़ा उसकी शरीयत गैर महरम के सर पर हाथ फेरने की इजाजत नहीं देती। और लोगों में नबी का किरदार दिखाने आया, नबी का किरदार में उजाड़ने नहीं आया। आफ्ताब कासमी, एक औरत रात को जहां मैंने तकरीर की वहां के घर की मुलाजमा मेरे पास आके बैठ गई, कहने लगी मुझे कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं इजाजत है? का पढ़ाए। मुफ्ती साहब फरमाने लगे कलमा पढ़ाओ। मैंने कलमा पढ़ाया। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश है? कहना मैंने कहा है क्यों नहीं? कहने लगे मेरे घर के 4 अफराद 3 अफराद और है वो गैर मुस्लिम है, अब मुझसे मुसलमान कर दिया, शोहर मेरे पे हराम है, बच्चे गैर मुस्लिम है, कैसे बसाऊंगी? मैंने कहा कलमा पढ़ाएगी कहाँ? मैंने कहा बुला के ला। कैसे पढ़ेंगे? कहने लगी दुआ कर वो कलमा पढ़ लें। 3 अफराद आए, शोहर आया, बेटी बेटा आए। मैंने कहा कलमा पढ़ोगे? रो के कहने लगे हाँ। मैंने कलमा पढ़ाया, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। औरत का नाम, मैंने कहा तेरा नाम आज के बाद सुमैया। बेटी को कहा, मैंने कहा तेरा नाम फातिमा। मर्द से कहा, मैंने कहा तेरा नाम अबू बकर। और बेटे से कहा, मैंने कहा तेरा नाम बिलाल है। बोलना अगले दिन वो औरतें, बेटी और माँ ऐसे निकाब में आई मेरे से पहचानी ना गई। वो लड़का और उसका बाप ऐसे लिबास में, इस्लामी लिबास में आया, ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका नहीं ये मदीने की गलियां हैं। वो पता है मुझे इंग्लिश में कहने लगे मौला बताओ इस्लाम कैसा होता है? मैंने रो के कहा, मैंने कहा अल्लाह की कसम कल तक तो मुझे भी पता नहीं था इस्लाम कैसा है, आज तुम्हारे पर्दों पे नजर पड़ी। अब मैं पाकिस्तान में जाके कहूंगा इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा होता है। मुझे बताओ पूरी दुनिया इस्लामी रियासत को देखती है, परेशान होती है, मुसलमानों पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करती है। फलस्तीन की नजरें पाकिस्तान पर, कश्मीर की नजरें पाकिस्तान पर, बंगला बर्मा की नजरें पाकिस्तान पर। वो तुम्हें कुछ समझते हैं? यहां से मेरे अजीजों गैरत का म्यार नजर आता है, यहां से हया का म्यार नजर आता है, यहां से मदीने वाला किरदार मिलता है। यहां सिद्दीक उमर और उस्मान अली उमाविया के नाम पर जान कटाने वाले नजर आते हैं। हाय नी मेरी बदनसीबी, हमने उनके नाम पर तो जान कटा गर्दनें कटा दी, लेकिन उनके किरदारों को हमने चंद पैसों के एवज बेच दिया है कोई हमारा नसीब? आज मेरा अजीजों अगर मुआविया के गुलाम हो, अगर अबू बकर उस्मान अली के गुलाम हो, तो खुदा के वास्ते तुम नाम से प्यार करते हो, इनके किरदार से भी प्यार करोगे। कोई इंशाअल्लाह आज सूरत में सीरत में अब मेरा अजीजों नाफरमान मुस्तफा नहीं बल्कि गुलामान मुस्तफा बनेंगे। कौन कौन बनेगा भाई? सबसे पहले अपने सर के बालों की तरफ आओ। ये देखो ना मेरी सज्जे मांग न खब्बे बेढंगे से बाल है, मुझे नई आदत मांग निकालने की। बस कंगा यूं किया यूं किया यूं किया, दाई बाई तरफ मांग निकालोगे यहूद और नसारा की अलामत है। सज्जी खब्बी तरफ मांग निकालना यहूदों और ईसाइयों का तरीका है। बीच में मांग निकालोगे ये सारे नबियों के सरदार, ऊपर की तरफ बाल करोगे ये सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। मेरे अजीजों 500-500 रुपए देकर 1,000 रुपया देकर तुमने बालों का हुल यही बिगाड़ दिया। अल्लाह अकबर, नाई से सलून वाले से टाइम लेना पड़ता है। आपका टाइम 2:30 से 3 बजे। क्या करके आ रहे हो? हलाल कमाई को हराम रास्ते पे खर्च करके आ रहे हो।
तौबा करके उठो, वरना मैं बयान करता रहूंगा, आप कोई ना सुने, सारे चले जाओ, मैं अल्लाह को आगे रो रो के अपने लिए मनवाता रहूंगा, आपके लिए अल्लाह को मनाता रहूंगा। रो, खुदा की कसम, खुदा को रो के दिखाओ। आज कम से कम सारा मजमा ओ हुजूर की गुलामी में, और चलो मेरे अजीजों बाकी काम बाद में छोड़ना, कम से कम बालों का तरीका तो छोड़ दे। एक दफा मेरे सारे लाड लो, यूं करके अपने सर पे हाथ फेर दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, टोपी उतार के यूं करके अपने सरों पे हाथ फेरो, अपने बालों के रुखों को ऊपर की तरफ करो। आपको पता है अगर सच्चे दिल से हुजूर की सुन्नत को समझकर आपने अपने बालों को ऊपर किया, आपको पता ही लगा हर एक उम्मती के नाम अमाल में 100 शहीदों का सवाब लिख दिया गया। आज के बाद कंघी करनी है तो बाल ऊपर की तरफ लेके जाने हैं और शीशे के आगे खड़े होना। मेरे अजीजों उलमा इकराम से लिखवाओ, और तुम्हें चावल नहीं, ये छुआरों के थैले ना लेके जाओ, बल्कि उलमा से लिखवा के जाओ। मौलाना आईना देखने की दुआ क्या है? जब भी शीशे के आगे खड़े हो, अल्लाहुम्मा अंता हस्सलता खल्की फहस्सिल खुलुकी, अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, अल्लाह मेरे अखलाक और किरदार भी ऐसा सोना बना दे। ये दुआ सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता के गए हैं। मेरे अजीजों, ये बाल ऊपर के, बाल ऊपर की तरफ, हुजूर ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ लेके जाओ और दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आओ, तीनों तरफ से, इधर से एक मुट्ठी, इधर से एक मुट्ठी, इधर से एक मुट्ठी, वाजिब है वाजिब है वाजिब है। कम करने पर तक फतवा है, ज्यादा रखने पे फतवा है, हराम है मुंडाना, छिलवाना, कुतरवाना, मशीन लगवाना, उसरा लगवाना। इस साल हज के सफर पे थे, वहां भी मैंने अरफात के मैदान में तकरीबन पौना घंटा बयान किया, मुज़दलिफ़ा में, मिना में मैंने बयान किया, मदीने में, मक्के में, मकबों में, अजीजिया में तकरीबन 35 से 40 बयान हुए। हर बयान में मैंने कहा अल्लाह की कसम, ओ दाढ़ी मूंडो तो अल्लाह की तुम रहमत में हो, लेकिन अल्लाह की रहमत में हो, लेकिन अल्लाह के गजब में भी हो। कहने लगे हज़रत वो कैसे? अरफात के मैदान में 55-56 डिग्री के सेंटीग्रेड गर्मी थी, पैर जल रहे थे मेरे अजीजों, और एसी की हवा भी ऐसी नहीं हो रही थी। लेकिन वहां तो मेरे अजीजों मैदान माशर का मैदान था, अब नफ्सा नफ्सी का मैदान था। क्या पानी, क्या खरगोश, क्या रोटी, क्या मियाँ, क्या बीवी, कोई पता नहीं कोई किस हाल में था। अब वहां मेरे बयान में तकरीबन 4 बजे से पौने 5 बजे तक बयान हुआ। फिर हम जबल रहमत में चले गए। मैंने कहा ओ भाइयों, एहराम की हालत में भी गुनाहगार हो, एहराम की हालत के अंदर वकूफ अरफात का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। तवाफ कर रहे हो, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। एतकाफ में मस्जिद में बैठे हो, एतकाफ का सवाब है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। तरावी में, फर्जों में, जुमे में, मदीने में, कुबा मस्जिद में, मस्जिद नबवी में नफिलों में खड़े हो, मेरे अजीजों उम्रे का सवाब तो मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह वहां भी मिल रहा है। हाथ जोड़ता साथ सुनिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको